کیا تو ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. وہاں کچھ تاخیر ہو گئی تو صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ حضور رک گئے ہیں تو نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ نماز پڑھا دیجئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اب نماز شروع ہوگی، ادھر سے حضور بھی فارغ ہو گئے تو آقا کریم تشریف لائے. تو آقا کریم علیہ السلام جو ہی تشریف لائے تو صحابہ کی صفیں بندی ہوئی تھی. حضور کو دیکھا، انہوں نے راستہ چھوڑ دیا. پیچھے سے لے کر کے مصلی تک صحابہ نے حالت نماز کے اندر حضور کے لیے راہ کشادہ کر دی. کاش کہ یہ حدیث سب لوگوں نے پڑھی ہوتی اور امت میں اتنے فرقے نہ بنتے اور یہ سوچ کبھی نہ پنپتی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے. یہاں تو راستے چھوڑے جا رہے ہیں، یہاں تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور یہ حدیث کہیں چھپی نہیں ہے، بخاری کے اندر چھپی ہوئی. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا. نماز بھی چل رہی ہے اور حضور کا راستہ بھی چھوڑ رہے ہیں. بالکل حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے آ کے حضور کھڑے ہو گئے. ابو بکر لا یلتفت یمینا ولا یسارا، جب آپ نماز پڑھتے تھے تو نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، پوری توجہ انہماک ہوتا. وہ اپنی کیفیات کے جہان میں ڈوبے تھے اور حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے. مکعن و تصدیہ قرآن نے تالی لگانا، سیٹی مارنا یہ شیطانی اعمال ہیں، لیکن ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مار کے متنبع کرنا یہ مختلف مواقع کے اوپر یہ جائز ہے. تو اب جب حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صحابہ سمجھے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک استغراق کے عالم میں ہیں، ایک کیفیت کے جہاں میں ڈوبے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے. تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا. دیکھا پیچھے حضور کھڑے تھے. اللہ اکبر. تو حضرت صدیق کوئی مصلی سے سرک کے پیچھے آنے لگے تو آقا کریم نے اشارہ کیا رکو، نماز پڑھاؤ. سیدنا صدیق اکبر اس کے باوجود پیچھے آ گئے. کبھی ہوتا ہے حکم اور کبھی ادب آگے ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا نا حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ صلح نامہ لکھوایا جا چکا تو لکھا یہ محمد رسول اللہ اور قریش کی جانب سے ہے. تو عروہ نے کہا اگر محمد رسول اللہ مان لیں ہم تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ تو اس لیے محمد رسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ لکھا جائے. تو وہ اس بات پہ بضد ہو گئے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو معاہدہ ٹوٹ رہا تھا. تو حضور نے حضرت علی المرتضی سے کہا کہ چلو رسول اللہ کا لفظ مٹا دو. عرض کی میں تو نہیں مٹاؤں گا، میں تو نہیں مٹاؤں گا، یہ نام میں تو نہیں مٹا سکتا. پھر حضور نے خود مٹایا. اب یہاں حضور نے کہا ابو بکر رکو، لیکن حضرت ابو بکر نہیں رکے، پیچھے آ گئے. اور پھر حضور خیر مصلی پہ گئے، نماز ہوئی، سلام پھرا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا ابو بکر جب میں نے کہا تھا تم رکے رہو تو تم کیوں پیچھے آئے؟ تو سنو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کروڑوں سلام، لاکھوں عقیدتوں اور نیاز مندیوں کے خراج ان کی چوکھٹ پہ. عرض کرنے لگے ما کان لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی ہمت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور حضور کی محبت، ادب، فرما برداری اور جانثاری کے انوکھے باب رقم کیے ہیں، لیکن حضور نے بھی ان کو جو اعزازات دیے. ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے، آقا کریم نے فرمایا پھر آ جانا. اس نے کہا پھر آؤں اور آپ نہ ملیں؟ تو کہا میں نہ ملوں ابو بکر تو ملیں گے نا. اللہ اکبر. تو اپنے بعد اشارہ دے دیا ان کی طرف کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے. اللہ اکبر. عزتوں کی مسند اور عزتوں کی معراج اور عزتوں کے مقام پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا. ایک جوہری تھا سنہرا، تو اس نے مختلف ڈبیاں کھول کے لوگوں کے سامنے رکھی اور ایک موتی نکال کر کے کہا کہ یہ موتی شب افروز ہے، رات کو چمکتا ہے، اور اس وقت دنیا کے اوپر جو قیمتی ترین موتی ہیں ان میں سے ایک موتی یہ میرے پاس ہے. خیر اس نے اپنا
سامان سمیٹا تو اس مجلس میں ایک چور بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کے دل میں لالچ آ گئی، تو اس نے اس جوہری سے کہا کہ جناب کہاں کے ارادے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں بمبئی جا رہا ہوں۔ اس نے کہا واہ واہ کیا اچھا ہوا، میں بھی تو بمبئی جا رہا ہوں، تو چلو اکٹھا سفر ہوگا۔ وہ جوہری سمجھ گیا اس کی نیت کے کھوٹ کو کہ یہ میرا ہم سفر تو نہیں ہے، اس کا دل آ گیا ہے اس موتی پہ اور مجھ سے ہر صورت یہ موتی چرانا چاہتا ہے۔ لیکن وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا آ جائیے کوئی بات نہیں۔ سفر چلتا رہا، رات ہوئی، جب سامان اتارا اور سونے کی تیاری کی تو وہ جو اس نیت سے ساتھ ہم سفر بنا تھا اس نے بھی اپنی قمیض اتار کے لٹکا دی، اور اس جوہری نے بھی۔ اس جوہری نے یوں کیا کہ نظر بچا کے وہ ڈبیا قیمتی موتی والی نکال کر کے اس کی جیب میں ڈال دے اور خود بے فکر ہو کے سو گیا۔ جب یہ خراٹے لینے لگا تو چور اٹھا، اس کا سامان ٹٹولا، اس کی جیبیں دیکھیں، سارا دیکھتا رہا، خیر دن چڑھ گیا۔ جوہری اٹھا، اس نے نظر بچا کر کے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کے وہ موتی اپنی جیب میں ڈال لیا۔ صبح جب ناشتے پہ بیٹھے تو اس چور نے باتوں ہی باتوں میں بات کی، وہ آپ کے موتی کی چمک شمک نظر نہیں آئی رات کو؟ تو وہ ہنس کے کہنے لگا نہیں میرے پاس ہی تو تھا، وہ جیب سے نکال کے سامنے رکھ دیا۔ دل ہی دل میں بڑا حیرت زدہ ہوا، میں نے تو سارا ٹٹولا، یہ اگر کہیں تھا تو مجھے کیوں نہیں ملا؟ چلو آج صحیح۔ اگلا دن آیا تو پھر اس نے قمیض اتار کے رکھی اور اس نے نظر بچا کے اس کی قمیض میں وہ موتی ڈال دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا۔ یہ ساری رات اس کے سامان میں، اس کے لباس میں تلاش کرتا رہا اور وہ مزے سے سویا رہا۔ صبح اٹھا اور نظر بچا کے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ ناشتے پہ پھر بات کی کہ وہ آج بھی کوئی چمک شمک دکھائی نہیں دی۔ اس نے کہا میرے پاس ہی تھا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور سامنے رکھ دیا۔ بڑا حیرت زدہ ہوا، دل ہی دل میں سوچا چلو کل صحیح۔ اس نے پھر ایسے کیا اور یہ ساری رات اس کا سامان ٹولتا رہا پوری تفصیل کے ساتھ۔ خیر جب صبح ہوئی تو اس نے پھر نظر بچا کے اپنی جیب میں وہ موتی رکھ لیا تھا۔ تو اس نے پوچھا وہ رات والا موتی آپ کا نظر نہیں آیا جس کو آپ کہتے تھے چمکتا ہے؟ کہا وہ ڈبیا میں رکھا ہے اس لیے چمک دکھائی نہیں دی، تھا تو میرے پاس ہی، اور جیب میں ہاتھ ڈالا اور سامنے رکھ دیا۔ یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں روز اس کی جیب ٹٹولتا ہوں، سامان بھی دیکھتا ہوں، یہ رکھتا کہاں ہے؟ میں نے تو کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ اس نے کہا سچ بتاؤں میں تیرا ہم سفر نہیں تھا، میں چور تھا، میں تم کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ میرے بھی استاد نکلے، مجھے اتنا بتاؤ کہ یہ موتی آپ رکھتے کہاں تھے؟ میں ساری رات ٹٹولتا رہا اور 3 دن ہو گئے مجھے، میں نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، آپ کا سامان کھول کھول کے دیکھا ہے، آپ کا لباس الٹ پلٹ کے دیکھا، لیکن مجھے ملا ہی نہیں، یہ رکھتے کہاں تھے مجھے یہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا لوگوں کی جیب میں ٹٹولتے رہے، اپنی جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالا۔ بلے شاہ اڈ دیاں پھڑنے، جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہا تم کہاں اسے ڈھونڈ رہے ہو، ذرا اندر بھی اتر کے دیکھو، اندر اترو گے تو اس کا سراغ مل جائے گا۔ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ۔ جب اپنے اندر اترو گے تو پھر سراغ زندگی نصیب ہو جائے گا، عرفان ذات ہوگا تو پھر عرفان الہی نصیب ہوگا۔ لیکن ہم دائیں بائیں ڈھونڈنے نکلے لیکن اپنے اندر اتر کے نہ دیکھا، تو سراغ زندگی ملتا ہی تب ہے جب اس کی چوکھٹ پہ جھکنا بندہ سیکھ جاتا۔ تو اس کی میاں کوئی بہت زیادہ کھا لیتا ہوگا تو وہ کتنا کھا لیتا ہوگا؟ 1 کلو کھا لیتا ہوگا، 2 سیر کھا لیتا ہوگا، لیکن شیر پورے کا پورا جانور ہڑپ کر لیتا ہے، ہاتھی چھوٹا پورا درخت ہڑپ کر لیتا ہے، تو کھانے میں تو وہ پھر ہم سے کثرت رکھتے ہیں۔ یہ کتنے کتنے جانور ہیں جنہوں نے کتنے خوبصورت اپنے لیے گھونسلے بنائے ہوتے ہیں۔ تو یہ مقصد نہیں زندگی کا، یہ ہماری ذیلی ضروریات ضرور ہیں لیکن مقصد زندگی کا نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا یہ زندگی ہے؟
کہتے جی فلاں بندہ رزق حلال کماتا ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتا، بس ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کام تو چیونٹی بھی کرتی ہے۔ صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، اپنی خوراک ڈھونڈتی ہے، کسی کو ضرر نہیں پہنچاتی۔ چیونٹی کا مزاج دیکھا ہے کہ وہ آ رہی ہے تو آگے آپ کو چیز رکھتے تو وہ راستہ بدل لیتی ہے، وہ مزاحمت بھی نہیں کرتی، خود کھاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے جمع بھی کر لیتی ہے۔ اور یہی اگر وظیفہ حضرت انسان کا ہو تو پھر یہ اشرف کیسے ہے؟ یہ ایک وظیفہ تو چیونٹی بھی ادا کرتی ہے۔ گھونسلے تو اچھے جانور بھی بنا لیتے ہیں، یہ اچھا گھر بنا لیا تو یہ کامیاب کیسے ٹھہرا؟ اس کی زندگی کا کوئی مقصد تھا، یہ اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں کی پیشانیاں اس کے آگے یوں ہی نہیں جھکائی گئی، اس کو شعور و فہم سے یوں ہی نہیں نوازا گیا، اس کو امانت یوں ہی نہیں سونپی گئی۔ وہ امانت جس کو پہاڑوں پہ پیش کیا تو پہاڑوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، چٹانوں پہ پیش کیا گیا، انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتی، آسمانوں پہ پیش کیا گیا، آسمان کہتے ہمارے بس کا روگ نہیں، زمین نے کہا میری چھاتی تو بہت چوڑی ہے لیکن یہ بار امانت میں نہیں اٹھا سکتی، سمندروں نے کہا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، فحملھا الانسان، انسان نے کہا یہ بار امانت میں اٹھاؤں گا، یہ بوجھ میں اٹھاؤں گا۔ تو اس نے یہ ذمہ داری خود لی ہے، خود قبول کی ہے، اس نے، یہ مکلف ہے، باقی مخلوقات مکلف نہیں ہیں، غیر مکلف ہیں، یہ مکلف ہے۔ یہ اپنے مقصد کو سمجھے، زندگی کے اہداف طے کریں، زندگی کے مقاصد طے کریں، ساری زندگی اس کے گرد سفر کرنی چاہیے۔ پاگلوں کی طرح کبھی ادھر سر اٹھا کے چل پڑیں، کبھی ادھر سر اٹھا کے چل پڑیں، اللہ سے راستہ مانگو۔ اور جس کو یہ نصیب نہ ہوا، دیکھیے آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہو تو سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ رخ سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ کو یہاں جنوب کا رخ کرنا ہوگا، تو پھر آہستہ آہستہ بھی چلیں گے تو ایک دن پہنچ جائیں گے، پیدل بھی چل نکلیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے، سائیکل پہ جائیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے، موٹر سائیکل پہ جائیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے، گاڑی اور جہاز پہ جائیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے۔ گاڑی والا جلدی پہنچ جائے گا، سائیکل اور پیدل والا ذرا تاخیر سے پہنچے گا، جو رک رک کے جاتا ہے وہ بھی پہنچ جائے گا، کچھ وقت لگ جائے گا اس کو۔ جب منزل کا رخ سیدھا ہے تو چلنے والا سست بھی چلے تو ایک دن پہنچ جائے گا، اور اگر رخ سیدھا نہیں ہے، جانا لاہور تھا رخ ادھر کا ہو گیا، تو جتنا تیز چلے گا منزل سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے رخ کا تعین اور منزل کا پتہ ہونا اور اپنے مقصد زندگی سے آگہی، یہ مومن کی زندگی ہے، اور یہ روز اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے مستقیم سیدھی راہ کی ہدایت عطا کر دے۔ اور جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے لیے اضل السبیل کا کہا گیا، وہ بھٹکا ہوا مسافر ہے۔ آہستہ چلو لیکن منزل کا تعین کر کے بڑھو، بڑھتے رہو، منزل تمہارا استقبال کرے گی۔ حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا۔